بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويسجد فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی تذکیریں فرمائے ہیں. انبیاء کی بہت بڑی جماعت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے مبعوث کی، لیکن ہر نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ہے. 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں صراحتاً بیان کیا، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں ہے، مختلف مقامات اور مختلف جگہوں پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم میں کھولا ہے، ایک ہی ساتھ میں ایک ہی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کو اچھا کہے احسن القصص، تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو کتنے انداز میں بیان کیا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی، یوسف علیہ السلام کے صبر کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے تقوی اور یوسف علیہ السلام کے صبر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ایک محترم تھے، یعقوب علیہ السلام والد کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ نے اجاگر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے ہر نبی کو والد ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم میں کہیں تذکرہ نہیں کیا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ والد کیسا ہونا چاہیے اور والد کو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ نے اجاگر کیا ہے. لیکن چونکہ یہاں والد کم ہے، بچے زیادہ ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا. کیونکہ والد ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے کہ یعقوب علیہ السلام نے نافرمان بیٹوں کو کیسے نبھایا، اور نافرمان بیٹوں کے نبھانے پر اللہ نے نافرمان بیٹوں کو فرما بردار کیسے بیٹے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت ساری ہماری زندگی کی باتیں ہوتی ہیں. اکثر مجمع جو ہوتا ہے ہمارا جوانوں کا مجمع ہوتا ہے، عبرت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہوتی ہے، خالی قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا. قرآن کریم اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی قصص اور ان کے جو تذکرے کیے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں. یوسف علیہ السلام کے کل 11 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. اسرائیل جو ہم بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنو اسرائیل جو ہے دنیا میں یہودی بنو اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اور جو ملک ہے اسرائیل، یروشلم، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی نسبت پر اس شہر کا نام اسرائیل ہے، اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ایک بیٹا یہودا سب سے بڑا تھا، جن سے یہودی دنیا میں مشہور ہوئے. لیکن سب سے خوبصورت بیٹا یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 بیٹے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے، ان دونوں کی ماں الگ تھی. باقی 10 بھائیوں کی ماں الگ تھی، باپ سب ایک ہی تھے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نبی گزرے ہیں.
یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. میرے نبی نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے کہا یوسف علیہ السلام. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. اتنا اونچا خاندان والا آپ کو دنیا میں کبھی نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کا تذکرہ اپنے ابا کے سامنے کیا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ ابا جی میں نے 11 ستارے دیکھے اور میں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبی خواب کی تعبیر کو جانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے جو خواب میں جو چیزوں کو دیکھا ہے اگر اس کے بھائیوں کو پتہ چلے گا تو بھائی حسد کریں گے. یا دو قسم کا مجمع ہے، یا یوسف علیہ السلام کا عمل بتا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا عمل بتا رہے ہیں. ایک کا عمل بن رہا ہے اور ایک کا عمل بگڑ رہا ہے. ماں باپ کو بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طریقے پر محبت کریں کہ بچے اپنے خواب اپنے ابا کے سامنے بیان کریں. آج کسی کو خواب آتا ہے تو دوست کو بیان کرتا ہے، بھائیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ابا کے سامنے اپنے خواب کو شیئر نہیں کرتا. خواب کو بیان کیونکہ اتنی مناسبت، کیونکہ باپ کو موبائل میں سے ٹائم ملتا نہیں تو بیٹا ابا کے سامنے خواب کو کیا بیان کرے گا، پہلے دوستوں کے سامنے شیئر کرتا ہے. اور بعض مرتبہ دوست اگر صحیح نہیں ہوتا تو خواب کی تعبیر جلدی بدلا بھی دیتا ہے. اور فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی انسان نے خواب دیکھا اور خواب ایک پرندے کی طرح لٹکتا رہتا ہے، اگر کوئی تعبیر بتا لیتا ہے تو خواب ویسا ہی بن جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر کی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے ابا کے سامنے شیئر کیا. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹا بہت بڑا نبی بننے والا ہے اور میرے بیٹے کی زندگی میں بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ انجام دینے والا ہے. تو کہ بیٹا ایک خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا، خاص طور پر بھائیوں کے سامنے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر اپنے بیٹے یوسف سے بڑی محبت تھی، تو بھائیوں کو پہلے سے ہی اعتراض تھا کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے ابا یوسف سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہم سے اتنی بڑی محبت نہیں فرماتے. اب یہ خواب ان کے سامنے آئے گا تو اور دشمن بن جائیں گے. لا تقص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب کا تذکرہ مت کرنا، ورنہ بھائی کیا ہوگا تیرے بارے میں مکر کریں گے، خفیہ تدبیریں کریں گے، تجھے گرانے کی کوشش کریں گے. یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد. اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، دشمن کا تو علاج ہے. دیکھو تمہارا دشمن ہے تو اس کا علاج ہے. قرآن نے بتایا اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو تم ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو. آگ آگ سے نہیں بجھتی، پانی ہی سے بجھتی ہے. نفرت نفرت سے نہیں بجھتی، محبت ہی سے بجھتی ہے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ. جب تو اس کے ساتھ اچھائی کا خیر خائی کا معاملہ کرے گا تو اس کے دل سے اللہ دشمنی کو نکال دے گا، پھر وہ کیا بنے گا؟ کأنہ ولی حمیم. وہ تیرا پکا و جگری دوست بن جائے گا. تو دشمن کا تو حل ہے، لیکن حسد کا حل قرآن کریم میں کہیں نہیں ملا، بلکہ اللہ نے فرمایا تم حسد سے اللہ سے پناہ مانگو. ومن شر حاسد اذا حسد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ پر حسد کرے. حسد کا معنی ارشا کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا تو اس کے پاس نعمت ختم ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت حدیث ہے تو ان نعمت کو چھپا کر نعمت کی حفاظت کرو کہ نعمت کو سننے کے بعد بہت سے لوگ تمہارے حاسد بن جاتے ہیں. اللہ نے کسی کو ڈگری دی ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے. اس کے پاس ایسی نعمت ہے کہ اگر دوستوں کے سامنے شیئر کرے گا تو ہو سکتا ہے دوست اس پر حسد کرنے والے بن جائیں. رشتہ داروں کے سامنے کھولے گا تو رشتہ دار اس کے خلاف بن جائے. تو فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کی تم پر کوئی نعمت ظاہری ہو یا باطنی ہو تو اس کو چھپا کر اس کی حفاظت کرو. اس لیے بعض مرتبہ نعمت کو کھول کر بیان کرنے سے تمہارے خلاف حاسدین کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور سب سے حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں.
ساتھ مل کر معاشرین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے، دوستوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، لیکن دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اور بھی بندوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اوپن نہیں کرنا، ورنہ اکثر مرتبہ انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہوا، یوسف علیہ السلام نے پورا کا پورا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے کھول دیا، تو بھائیوں کی دشمنی بڑھتی گئی اور بھائیوں نے پیترا کیا کہ کسی طریقے پر یوسف علیہ السلام کو ابا سے ہٹانا چاہیے۔ تو تدبیر کی کیا کرنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ جنگل میں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو جدا نہیں کرتے تھے، بڑی محبت کی اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، اور بڑے خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام، بڑے خوبصورت نبی۔ تو بھائیوں نے پیترا کہ ابا جان ہم جاتے ہیں، نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم ان کو ہمارے ساتھ کھیل کود میں لے جائے، تفریح میں ہم تھوڑا وہاں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بٹھائیں گے۔ یعقوب نے فرمایا نہیں، تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے، دوڑ میں، بھاگ میں، کہیں میرے بیٹے کو فأكله الذئب، کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائی اور لے گئے یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام گھر سے نکل رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کو اپنے بیٹوں پر اطمینان نہیں تھا کہ کہیں میرے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے یوسف کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ جیسے وہ لے گئے، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، مشورہ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ تو کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف۔ اب دیکھو سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر کہ باپ اپنے بیٹے سے کیوں زیادہ محبت کرتا ہے ہمارے مقابلے میں، حسد کی بنیاد پر بھائی قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشورہ خیر کا اور ایک ہوتا ہے مشورہ شر کا۔ خیر کا بھی مشورہ ہو یا شر کا بھی مشورہ ہو، جس چیز کا مشورہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ خیر کا مشورہ ہوگا تو خیر پھیلے گا، شر کا مشورہ ہوگا تو شر پھیلے گا۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کرے کہ یوسف کو قتل کر دو، ابھی ترفوه ارضا یخذ لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ بیچ میں سے کانٹا نکل جائے گا تو تم اپنے ابا کے نزدیک نیک بن جاؤ گے۔ پھر ابا تم سے پوچھو کہ یوسف بیچ میں کانٹا ہے، اگر یہ کانٹا ہمارے درمیان سے نکل جائے گا تو پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ اپنے ابا کے سامنے اچھے بن جائیں گے۔ ان کا بڑا بھائی تھا یہودا، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہ میری تو رائے سے ہے کہ یوسف کو قتل مت کرو، والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، میری تو ایسی رائے ہے کہ یوسف کو گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، یوسف زندہ بھی رہے گا، کوئی نہ کوئی قافلے، مسافری کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، کوئی قافلہ اس کو دیکھے گا تو غلام بنا کر اس کو یہاں سے لے جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سب لوگوں کی رائے اس پر مشورے میں بات یہ ہوگی کہ یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، ایک دم تاریخ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیسے کنویں کے اندر ڈالا تو کنویں کے من پر یوسف علیہ السلام نے ہاتھ کو کنویں کے من کو پکڑ لیا، تو بھائیوں نے ان کے تلوار کا قبضہ ان کے ہاتھوں میں اتنا سختی سے مارا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو حکم، جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لو۔ جبرائیل آئے، بالکل کنویں کے اندر پانی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے، اللہ پاک رزق کا انتظام کرتا رہا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، یہ لوگ شام کے وقت روتے روتے اپنے ابا کے پاس پہنچے، ادھر بناوٹی رونا، حالانکہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے۔ اور یا ابانا انا ذهبنا نستبق یوسف وترکنا عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، کہ ابا جان بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، ہم سامان کے پاس اپنے بھائی یوسف کو بٹھایا تھا اور ہم کھیل کود میں مقابلہ کر رہے تھے، فاكله الذئب، بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور لے کر آئے کیا؟ یوسف علیہ السلام کرتے کو لے کر آئے، اوپر خون لگا۔ وجاءوا بدم كذب، اب کرتے کو لے کر آئے، یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایسا کون سا بھیڑیا ہوگا جس نے میرے بیٹے یوسف کو تو کھایا لیکن کرتا نہیں پھٹا، بالکل صحیح سالم کرتا۔ جب ہے چور جب کوئی چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوراخ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ چوری ہوئی اور اس نے سائیکل چوری کر کے لے گیا چور، 3-4 سائیکل ہمارے علاقے میں محلے میں سے لے کر بھاگا، اس کا کوٹ کا بٹن وہاں چھوٹ گیا، تو پولیس نے جیسے اس کو پکڑا تو بٹن سے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی تیرا ہی بٹن ہے، تیرا ہی بٹن کہاں ہے بتا، تیرے کوٹ میں بٹن نہیں ہے، اس کو جو ہوتا ہے جو اب اس ٹھنڈی کے موسم میں پہنتا ہے۔ تو چور جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے،
تو کہیں کون سا گھڑیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یعقوب نے کچھ بھی نہیں کہا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہارے کیے ہوئے کرتوب ہیں، فصبر جمیل، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا۔ اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو گھروں سے نہیں نکالا۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، ایک کافر آیا، وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا پانی کی ضرورت ہے، تو ایک کو بھیجا کہ میں کنویں کے اندر ڈول لا کر پانی نکالو۔ اب جیسے کنویں کے اندر ڈول ڈالی تو ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، فقال یا بشر هذا غلام واسروه بضاعة والله علیم بما يعملون، یا بشرا، جس نے ڈالا کنویں کے اندر، جو رسی ڈالی، ڈول ڈالا، اور جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا غلام، کتنا حسین چہرہ اور کتنا فریب تھا، وہ تو عاشق ہو گیا۔ قال یا بشرا هذا غلام، جیسے یوسف علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے اس بات کو چھپانا چاہا کافرے والوں نے، لیکن بھائی تو دور بیٹھے بیٹھے پورا منظر دیکھ رہے ہیں، فوراً آئے تو یہ کیا ہوا، یہ غلام تو ہمارا ہے، ہمارے پاس ایک بھاگ کے آ گیا ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام 12 سال کے ہیں، سمجھدار تھے، نبی بننے والے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی بات کو یوں نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا ہے، میرے ابا قریب میں رہتے ہیں، میرا گھر قریب میں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک بھی اپنے بھائیوں کی بات پر پردہ ڈالا۔ کتنے نبی ہوتے ہیں، نبی کے اخلاق بڑے اونچے ہوتے ہیں۔ تو کہا ایک کام کرو، اگر تم کو لے جانا ہے غلام ہے تو ہم تم کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، فروخت کرنے کے لیے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور کھوٹے سکوں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ کتنے خطرناک اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر بچپن میں حالات ہیں، صرف حسد کی بنیاد پر کنویں کے اندر ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر کھوٹے درہم میں قافلے والے کو بیچ دیا۔ اب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہا ہے مصر میں، اور وہاں جا کر غلام کی بولی لگائے، مثل امرأته اقربی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھ لیا کہ اچھا بچہ ہے، خوبصورت ہے، کہا اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے گھر پر کام آئے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام زلیخا کے محل میں رہے، لیکن جب بھرپور جوانی کو پہنچے اور یوسف کا حسن چمکنے لگا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یوسف علیہ السلام جب بھرپور 15-17 سال کی عمر کو پہنچے، بھرپور جوانی کو پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا سفر کیا تو میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ فرمایا معطیت شطر، کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اگر حسن تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن اللہ نے پوری دنیا کی انسانیت کو دیا، اور آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دی۔ ایک لڑکی ہو یا ایک لڑکا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، یہ وہ کروڑواں حصہ ہے، یہ عرب کا حصہ ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان تو 7 لاکھ عرب تو ابھی موجود ہے، پہلے کتنے آئیں اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، کہ اگر ان کے حسن کو اگر تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن، آدھی خوبصورتی اور آدھا جمال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور آدھی خوبصورت اللہ نے پوری دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یوسف اللہ کے نبی حبیب اللہ ہے، جو بات میں چلی جائے گی۔ پھر یوسف علیہ السلام جب بھرپور جوانی کو پہنچے تو پہنچنے کے بعد زلیخا کی نظر پڑی، فطرے میں آ گئی۔ ابھی تو بچوں کو کچھ پتہ چلتا نہیں، لیکن تھوڑے بالغ ہو جاتے پھر ان کی نظریں ادھر ایکٹیوا پر بیٹھتے ہیں، بائک پر بیٹھتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، تو لڑکیوں کی بھی نظر غلط ہو جاتی ہے، جو لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، اور لڑکوں کی بھی نظر غلط ہو جاتی ہے، جو لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن جن کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی نظروں کو بچاتے ہیں۔ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کوئی نوجوان جب کسی غلط جگہ پر اس کی نظر پڑے اور نظر پڑتے ہی نظر کو بچا لے تو پروردگار عالم اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرے گا۔ یجد حلاوت الایمان، جب ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے گی تو اس کو عمل کرنے میں مزہ آئے گا، نماز کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، رمضان کے روزے میں مزہ آئے گا، رات کی تنہائی میں رونے میں مزہ آئے گا، کہ اس کے دل میں اللہ نے ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دی۔ اب یوسف علیہ السلام محل میں گھوم رہے ہیں، حالانکہ غلام ہے، غلام کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا،
غلام تو کبھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں بیچی جاتی ہیں، سوٹکیس بیچی جاتی ہے، قلم، کپڑا، اس طرح کے وہ غلام بازار کے اندر بکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی حیثیت غلام کی طرح تھی بادشاہ کے محل میں، عزیز مصر کے محل میں، لیکن جب بھرپور جوانی کو پہنچے اور وہ ملکہ ہے، ملکہ عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ فتنے میں پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، لیکن آئی مس یو، هيت لك، هيت لك، یہ ہوتا میسج ہے، میسج۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غلط محبت گر کا گر گئی، اور اسے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اس نے بلایا، اسے سارے کے سارے گھر کے دروازے بند کر لیے، وغلقت الابواب، گھر کے دروازے بند کر لیے۔ بالکل بھرپور جوان یوسف علیہ السلام کی ہے، اور مصر کا حسن، زلیخا بھی بڑی خوبصورت، اور مصر کا حسن تو ویسے بھی مشہور ہے، اور یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نبی ہیں، بالکل بھرپور جوانی میں پہنچے ہیں، اور کہا ہئی تلک، اس کو پڑھتے ہی تلک، ہو تلک، ہی تلک، ہئی تلک، ایمان کر کے ہئی تلک۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ اس بادشاہ کے محل میں خطرناک قسم کا یہ بم ہے، بم، ہئی تلک، خطرناک قسم کا بم یوسف علیہ السلام کے تقوی پر گرنے والا ہے۔ وقالت ہئی تلک، اس سارے باطل کا توڑ یوسف کے ایک ہی جملہ، قال معاذ اللہ، ایسا کیسے کر سکتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، میرے پروردگار نے مجھے کنویں سے نکال کر محل میں رکھا، تو اس اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اور ایک رب کا ترجمہ کہ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، میں تو کنویں میں تھا، غلام تھا، اور غلام کی حیثیت سے مجھے محل میں رکھا، میں اس کے گھر میں خیانت کروں اور اس کی گھر کی بیوی پر ہی میں ہاتھ ڈالوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور پروردگار عالم ظالم کو کبھی قبول نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ دروازے بند کر لیے، اور یہ روایت میں لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بھوت تھا، بھوت، تو بھوت پر پردہ ڈال دیا۔ اور یوسف نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے آپ سے کوئی کام کرنا ہے، کہیں میرا معبود اس کو نہ دیکھ لے۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ تیرا معبود تو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، پروردگار عالم 7 کمروں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، بھائی میرا بولنا آسان ہے، بالکل بھرپور جوانی ہو، ملکہ ہو، گناہ کرنے کی بالکل سہولت ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، مصر کا حسن ہو، ایسے وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور قرآن تو یوں کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ آیا۔ اگر کسی انسان کو حسن کو دیکھ کر ارادہ ہی نہ آئے تو مینٹلی پرابلم ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ اور اگر ارادہ آنے اور ارادہ آنے کے بعد پھر گناہ کرے، اس سے بڑا بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ارادہ آنا یہ تو آدمی ہونے کی نشانی ہے، ارادہ کا ہونا مرد ہونے کی نشانی ہے۔ ارادہ آنے کے بعد ارادے کو توڑنا اور ارادے پر تلوار لگانا، ارادے پر چھری کو چلانا ایک کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کا تو بھرپور ارادہ تھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ آیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ کرنا نہیں چاہتے تھے، نبی ہیں، بھرپور جوانی ہیں، گناہ کا ارادہ ہوا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا نے کہا میرے قریب آتا، یوسف نے کہا میں نہیں آ سکتا، معاذ اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کیسی بات کرتی ہیں۔ اب زلیخا دوڑی، اب یوسف علیہ السلام آگے، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہو، اولے جید ہو، لڑکیاں ساتھ میں بیٹھنے والی ہو، ایک نوجوان بندہ، ہمارے حیدرآباد میں سڑکیں جو نوجوان اکثر مجھے سکینہ میں ملنے آتا ہے کہ 15 سال کے لے کر میری 22 سال کی عمر ہو چکی، میں وکالت کرتا ہوں، مولانا مجھے یہ نہیں پتا حسینہ کیسی ہوتی ہے، آج تک میں کبھی کسی لڑکی کی طرف آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب یہاں سے ایکٹیوا لے کر نکلتا ہوں، شام کو آتا ہوں، 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ میں اپنی نظر کو اتنی بچاتا ہوں، جب میں نظر کو بچاتا ہوں تو دل میں کوڑے لگتے ہیں، دل میں چھریاں چلتی ہیں۔ ایک بار تو دیکھ لے، ایک بار تو دیکھ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، علی ایک نظر تو معاف ہے، پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن دوبارہ نظر، اچانک نظر، پہلی مرتبہ نظر اچانک پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن دوبارہ اگر تم نے نظر کر لی تو کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن پہلی نظر کی پوری بھرپور گھنٹے کی نہ کر لے،
پہلی نظر تو معاف ہے نا، یا لا تقطع النظرۃ الاولی، یعنی پہلی نظر معاف ہے، باقی دو بار، لیکن پہلی نظر کے اندر ہی پورا آدمی ٹھنڈا ہو جاوے برابر، یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں تقوی کو سیکھنا ہے، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے۔ اب زلیخا دوڑی، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، دروازے لوک ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے سوچا اب میرا اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، دروازے بھی بند ہیں، دیواریں ہیں، گناہ کرنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن جب بندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں سے دوڑے، دروازے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ جب 7واں محل کا دروازہ ٹوٹا، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب، جیسے ہی دونوں ساتھ میں نکلے تو بادشاہ سلامت وہی کھڑے تھے، اور تو پول کھل گیا، بات بالکل سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ ابھی تو یوسف علیہ السلام کیا بولے، پاک دمن بچہ کبھی زبان کو نہیں کھولتا، عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ فوراً زلیخا نے کہا ما جزاؤ، اس نے یوں کہا اس آدمی کا کیا بدلہ ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے قالت ما جزاؤ من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم۔ اس نے کیا کہا، بادشاہ سلامت آپ کا گھر ہے، میں آپ کی گھر کی بیوی ہوں، یوں نے کہا یوسف نے گناہ کیا ہے، دیکھو کس طرح کے مکر سے بات کرتی ہیں، میں آپ کی گھر میں رہنے والی، آپ کی اہلیہ اور آپ کے گھر کا غلام ہی آپ کے گھر کی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فوراً یوسف علیہ السلام پر تہمت اور سزا خود تجویز کرتی ہیں، ان یسجن او عذاب الیم، یا تو اس کو جیل خانے میں ڈال دو یا دردناک کوڑوں کی سزا دو۔ قتل کرنے کی بات نہیں کرتی کیونکہ اس کو اپنی خواہش تو بھی پوری کرنی ہے، قتل کی بات نہیں، جیل میں ڈال دو کیونکہ جیل بھی میری ہے، جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو۔ حضرت یوسف نے سمجھ لیا میرے پر خطرناک تہمت آئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، میں خدا ہوں، یہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فوراً کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، بادشاہ سلامت میرا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، اس نے ہی مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہی میرے فتنے میں پڑی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت بات کس کی مانے، غلام کا تو کوئی ویلیو مقام نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آئی، جب کوئی نوجوان اللہ سے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے اور گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ وشہد شاہد من اہلھا، ایک بچہ گہوارے میں گھوڑیے میں سو رہا تھا۔ یہ گہوارہ جانتے ہو نا، تم سب سو کے آئے ہو، میں بھی سو کے آیا ہوں، جو ماں جو باندھتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے سوتے ہیں، ہاں گہوارے میں بچہ سو رہا تھا، وہ بچہ بولا۔ ایک تو بچے کا بولنا کی بہت بڑا معجزہ ہے، خالی بچہ اتنا بولتا، بادشاہ سلامت میری بات سنو، گہوارے میں سونے والا بچہ یوں کہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ تو یہ بات کافی تھی یوسف علیہ السلام کی صداقت کے لیے، لیکن وکالت کے انداز میں بیان فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اے بادشاہ سلامت اگر دیکھو یوسف علیہ السلام کا دامن اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اگر یوسف کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ یوسف آگے ہوں گے نا تو پھٹا ہوگا پیچھے سے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، زلیخا نے کھینچا ہے، فوراً بادشاہ سلامت سمجھ گئے، یوں کہا یہ تیری مکاری ہے، انہ من کیدکن، یہ تیرا مکر ہے، چالاک بننے کی کوشش مت کر۔ پھر عام عورتوں کا تذکرہ کیا، ان کیدکن عظیم، عورتوں کی مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، نکاح تو کرو، عورتوں کی مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب عورتوں کی نہیں، دیندار عورتیں بہت، بھئی رابعہ بصریہ دیندار ہے، آسیہ، عائشہ، فاطمہ الزہرا، سمیہ، خنسا، یہ امت کی وہ خواتین ہیں کہ جن کے کردار پر ہم لوگ آج فخر کرتے ہیں۔ غلط عورتیں، ان کیدکن عظیم، کہ عورت کی مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ حالانکہ عورت ہی نوجوان کو للچاتی ہے، لیکن بات جب اوپن ہونے کی ہوتی ہے تو خود نوجوان کو پھنساتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کہ چلو بات یہاں ہی محدود ہو جائے، یہاں ہی کسی کو آگے پتہ نہ چلے، یوسف اعرض عن ھذا، آگے بات مت جانے دینا۔ اور اس کو کہا، زلیخا کو یوں کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اپنے گناہ سے توبہ کر، تو ہی غلط ہے،
تاکہ بادشاہ کو بھی اپنی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ملکہ وزیر مصر کی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ، لیکن یہ واقعہ ہوتے ہوتے کچھ لوگ محل والے دیکھ گئے، بات کو چھپانی چاہیے، لیکن بات کیا ہو گئی، پورے شہر میں ظاہر ہو گئی، پورے شہر میں اوپن ہو گئی، 4-5 دن میں تو پورے شہر میں وقالت نسوۃ فی المدینہ، پورے شہر میں، اچھا باتیں عورتوں میں زیادہ پھیلتی ہے، مرد تھوڑا گھر جاؤ گے تو عورتیں ہی تم کو کہے گی آج محلے میں یہ ہوا، آج گاؤں میں یہ ہوا، آج ماں نہیں کہے گی، کون کہتی ہے؟ جب رات کو سوتا ہے نا تو رات کو پوری چوکڑی ملتی ہے، آج پورے محلے میں، پھر وہ بیچارہ سنتا رہتا ہے، پھر صبح کو اٹھتا ہے تو دوستوں کے سامنے شیئر کرتا ہے کہ تجھے کس نے کہا کہ میری بیگم نے کہا۔ پھر عورت کی ہر بات پر بھروسہ کرنے والے انسان جھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ بات چلتے چلتے پورے مصر میں پھیل گئی، وقالت نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، عورتوں نے شہر میں کہا عزیز مصر کی بیوی تروی تو فتح عن نفسی، ایک بھائی اگر اس کو عشق کرنا تھا کوئی کسی ملک کے بادشاہ سے کرتی، کوئی شہزادے سے کرتی، ایک اپنے ملک میں رہنے والا نوجوان اور ایک غلام سے عشق کر بیٹھی۔ وَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس عورت کو بڑی غلطی پر مانتے ہیں، بڑی مکار عورت ہے، یوں کر کے اس کی بدنامی کے تذکرے ہر جگہ پر ہونے لگے۔ اب زلیخا نے سوچا بات تو شہر میں پھیل گئی، اب کیا کروں، عشق ہوا اس کا انکار نہیں ہے، لیکن غلام سے میں نے عشق کیا ہے، اس پر پورے بازار کے اندر میرے بارے میں بات چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بالکل پاک دامن ہے، اس نے کیا کیا، ساری عورتوں کی دعوت کی۔ اس نے سنا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واحدا منهن سكينا، مصر کی بڑی بڑی عورتیں، شہزادیاں اور بڑی بڑی عورتوں کے گھر میں کھانے کی دعوت کی اور سب کو بٹھایا اور ان کے سامنے گاؤں تکیے دیے، متکا سامنے ٹیبل رکھے، ایک ہاتھ میں چھری دی سب کو اور پھل کی ٹوکریاں گڑی کہ تم ان کو پتہ نہیں ہم کو کیوں بلایا ہے، یہ کتنی خطرناک مکار ہوگی زلیخا، کس طریقے پر اپنی غلطی کو چھپا رہی ہے، اور ساری عورتوں کو بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس زمانے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ان کو پتہ نہیں کہ باہر اتنی ساری عورتیں جمع ہوئی ہیں، اور یوسف کو اشارہ کیا، اسی وقت اشارہ کیا جب ان کے ہاتھ میں چھریاں اور وہ پھل کاٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وقالت اخرج علیہن، یوسف تھوڑا باہر نکلو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن ما حاش للہ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو صرف گزرتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی، اور ان کو پتہ نہیں فروٹ کی جگہ پر ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون ان کے بدن پر گر رہا ہے۔ یوسف کا حسن دیکھ کر، اور وہ بیٹھی بیٹھی ہنس رہی ہے، مجھے تم تانا دے رہی تھی، تانا کہاں دیکھ رہی ہو؟ فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، جس کی تم مجھے بازار بیٹھی بیٹھی ملامت کر رہی تھی، یہی وہ ہے کہ تم کو یہ پتہ نہیں اپنی انگلیاں تم نے کاٹ ڈالی۔ اور ان تمام نے کیا کہا، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ارے یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، دیوتا جو آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے، اتنا خوبصورت انسان، ان ھذا الا ملک کریم۔ سب دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میرے نبی کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے ہما خوبا دارت تو تنہا داری۔ یوسف صرف تیری تو ایک ہی معجزہ ہے کہ تو خوبصورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن دیا تھا کہ آپ اندھیرے میں چلتے تھے، اندھیرے میں گھری ہوئی چیز میرے نبی کی چہرے کی خوبصورتی پر اندر سے مل جاتی تھی۔ والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، اللہ قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ جو اللہ نبی کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہو، سیاہ زلفے کی قسم اٹھاتا ہو، وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔
اب تو زلیخا بالکل بیمار ہو گئی. کا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو پھنسایا ہے لیکن وہ بچا ہے. فاستعصم، وہ میری چال میں نہیں آیا. اب سب کے سامنے کیا کہنے لگی؟ اب دھمکی. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر تو نے میرا چونچلا پورا نہیں کیا، میری خواہش پوری نہیں کی، سن تجھے جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا یا تجھے میں ذلیل کر دوں گا. حضرت یوسف نے دیکھا اب میرا تقوی بچنا بہت مشکل ہے، میرا ایمان بچنا بہت مشکل ہے، تو اللہ سے دعا فرمائی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار عالم مجھے تو جیل میں بھیج دے. جیل کھانا ان فتنوں سے محبوب ہے کہ جیل میں کم سے کم میری ایمان کی تو حفاظت ہوگی. یہ عورتیں اب تو ایک بلا رہی تھی، اب تو ساری عورتیں میری طرف دوڑ رہی ہیں، ان کی سب کی نظروں میں آ چکا ہوں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس کی طرف تمام عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے اس سے تو قید خانہ محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پروردگار عالم اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں ناداروں میں شمار ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے دعا کو قبول فرمائی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل میں بھیج دیا. جب بادشاہ نے بھی سوچا کہ یوسف کو جیل میں بھیجنے کے اندر بھی میرا فائدہ ہے، کیونکہ بات پورے بازار میں پھیل گئی ہے کہ یوسف اگر قصوروار نہیں ہے تو بادشاہ نے جیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ اگر جیل میں بھیجوں گا تو میری بیوی کی برات ظاہر ہو جائے گی. اب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ ہاں جیل میں پہنچے تو جیل میں جانے کے بعد اور بھی دو قیدی جیل میں تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کا تقویٰ دیکھا، یوسف علیہ السلام کی نیکی دیکھی، ان کی عبادات دیکھی، ان کا ذکر دیکھا. ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو قیدی نے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا وقال الآخر إِنِّي أَرَانِي، کہا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور ٹوکری میں روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پرندے روٹی کے ٹکڑے کو کھا کے جا رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام انہوں نے سوچا کس کو اپنے خواب کی تعبیر بتا دے. اب یوسف اور بھی بہت سارے جیل میں موجود تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایک نیک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، عبادت گزار ہے، تو ان کے پاس پہنچ کہا نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہم نے دونوں نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک مانتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام تو جیل میں کب سے تھے، یہ بھی دونوں جیل میں کب سے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ نہیں کی، ان کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی. اب دیکھا ان دونوں نے میری نیکی کے معتقد ہو چکے ہیں، ان دونوں کا مسئلہ میرے پاس ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے پہلے کیا کہا؟ قال لا یأتیکما طعام، کہا میں تم میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو، اللہ نے مجھے وہ معجزہ دیا ہے کبھی تمہارے گھر سے کون سا ٹفن آئے گا یا تمہارے پاس کون سا کھانا آئے گا میں آنے کے پہلے بتا سکتا ہوں، تاکہ اور معتقد ہو جائے. پھر یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی، پھر کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، فرمایا میں نے تو اس ملت کو چھوڑ دیا ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے. کیونکہ دونوں تیری مسلمان نہیں تو وہ کافر تھے. پھر اپنے خود کی بات کی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. جب وہ تبلیغ کرنے کا انداز دیکھا، ان لوگوں کو میری ضرورت پڑی ہے تو ضرورت کی بات میں بعد میں بتاؤں گا، ضرورت کے پہلے میں ان کو صحیح دین کی تبلیغ کروں کہ میں نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، میرے آباء و اجداد کے دین کی میں نے اتباع کی ہے. اور ہمارا ایک شیوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی کو شریک نہیں کرتے. پھر کہا یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا دعوت دینے کا یوسف علیہ السلام کا انداز ہے. تبلیغ جیل میں ہو رہی ہے کہ میرے قید کے ساتھیوں، کہ ایک اللہ بہتر ہے جو زبردست ہے یا بہت سارے اللہ بہتر ہیں، اس کو بھی اللہ مانو، ہر کنکر کو تم بھگوان مانو، ہر کنکر کو تم اللہ مانو. پھر کہا یہ جتنے تم نے معبود بنائے یہ تمہارے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں فرمائی. یوں کر کے ان کے سامنے ایمان کی توحید کی دعوت دی. دعوت دینے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. خواب کی تعبیر کیا بتائی کہ تم میں سے ایک کو پھانسی ہو جائے گی، ایک کو پھانسی ہوگی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، اور یہ کیا ہوگا، دوبارہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلائے گا. پھر کہا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، میں نے جو آپ کو خواب کی تعبیر بتلا دی ہے
اس کے بارے میں اللہ نے آسمان پر فیصلہ بھی کر دیا ہے، یہی ہوگا۔ ایک کو کیا ہوگی؟ ایک زندہ بچے گا، دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور ایک کو پھانسی ہوگی، اور پھانسی ہونے کے بعد پرندے اس کے گوشت کو نوچ کے کھائیں گے۔ جب اس کی رہائی کا وقت آیا، اس کی رہائی کا وقت آیا، ایک کو تو پھانسی ہو گئی، ایک کو رہائی کا جیل سے نکلنے کا وقت آیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی وقال للذی ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، اب تو بادشاہ سلامت کے پاس جا رہا ہے۔ اب جیل کی بات بادشاہ کے پاس جلدی نہیں پہنچتی، جیل ہوتی ہے، بادشاہ کا مقام ہوتا ہے۔ اب تو بادشاہ کے قریب ہوگا، شراب پلائے گا، تو وہاں ایک بات کہہ دینا کہ ایک بندہ یوسف جیل میں سڑ رہا ہے، غلط تہمت کی دنیا پر اندر سڑ رہا ہے، جیل کی تکلیفوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تھوڑا یاد دلانا تاکہ مجھے کیا مل جائے، سہولت مل جائے۔ وہاں جانے کے بعد وہ بھول گیا، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ وہ تو جا کر علماء نے بہت سی تفسیر لکھی، ایک تفسیر لکھی ہے کہ جب اپنا مفاد پورا ہو گیا، اپنا مفاد، تو وہاں جا کر اس نے تذکرہ ہی نہیں کیا، اور قرآن تو یوں کہتے ہیں شیطان نے اس کو یہ بات بتا دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور جیل میں رکھنا تھا۔ اس روایت میں ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جبریل امین آئے کہ یوسف کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے آپ کو نکالا، آپ پر تہمت آئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ملکہ، بادشاہ کے محل سے نکال کے جیل میں بھیجا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے، آپ جیل میں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اب جیل سے نکلنا تھا تو آپ نے مخلوق کو کیوں کہا، خالق کو کیوں نہیں کہا؟ اس وقت تم کو مجھے کہنا تھا، کیونکہ تم میرے نبی ہو، تمہارے سارے حالات میرے سامنے ہو رہے ہیں، تمہاری تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ نے اور یوسف علیہ السلام کو اور سال فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 6-7 سال اور جیل میں رکھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ناگواریوں کے اندر آدمی اپنا تعلق مخلوق سے نہ بنائے بلکہ خالق سے بنائے، کہ خالق ہی ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، کیونکہ اچھا انجام کس کا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور ہمیشہ اچھا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام وہ تو بھول گیا، اب وہ جو تھا نا وہاں بیٹھے بیٹھے بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ کو وہاں خواب آیا، بادشاہ کو خواب کیا آیا؟ بادشاہ سلامت موجود ہے، خواب آیا کہ سات موٹی گائے، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 خوشے جس میں گیہوں ہوتے ہیں، ان کو 7 پتلے خوشے کھا رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ خواب آیا تو جتنے بھی تھے درباری ان تمام درباریوں کو پوچھا اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، نبینا بتعبیری، تو کہا اور اضغاث واحلام، یہ تو کوئی خواب نہیں ہے بلکہ ایسی الٹی سلٹی بات تمہارے دماغ میں آئی ہے جو تم دل میں سوچتے ہو، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس وقت وہ جیل میں جو رہا ہوا تھا، اس نے یوں کہا وقال الذي نجا منهما وذكر بعض انا انبئكم بتاويل فارسلون، میرے پاس ایک آدمی ہے وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے، مجھے خواب میں مجھے بھیجو۔ اس نے اس وقت اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ میرے پاس ایک آدمی جو خواب کی تعبیر کو برابر جانتا ہے، مجھے وہاں بھیجو۔ پھر وہ جیل میں آ کر یوسف علیہ السلام کو ملا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان۔ دیکھو میرے بھائیوں سے بزرگوں، وقت میرا ہو چکا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد ایک مجلس ہے، ان تمام واقعے کو بھی تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ ان تمام واقعے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکلنے کا کہا، بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بھی، ان کو میرے پاس بلاؤ، تو کہا نہیں، یعنی وہ بادشاہ کو جا کر کہو ان عورتوں کو پوچھے قول ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، ان کو جا کر پوچھیں کہ جن عورتوں نے مجھے پھنسایا تھا کیا میں نے پھنسا تھا کہ انہوں نے مجھے پھنسایا تھا؟ تو بادشاہ نے تمام عورتوں کو جمع کیا، قول ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو تمام عورتوں اس وقت کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ، قالت امرأة العزیز عن حصحص الحق، بات بالکل سورج کی روشنی کی طرح بات صاف ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل صحیح تھے، اور یوں کہا کہ میں نے ہی ان کو پھنسایا تھا۔ انا راودته عن نفسی فاستعصم، یوسف علیہ السلام بالکل، کیونکہ ان کو وہاں جا کر کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، بادشاہ کو ایک مقام ملنے والا ہے، اگر داغ کے ساتھ اگر مقام ملتا تو لوگ ان کی باتوں کو نہ سنتے۔ اپنے داغ کو بالکل دھونے کے بعد پھر بھی کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ پھر بادشاہ سلامت نے خواب کی تعبیر کو سننے کے بعد جب خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تو بادشاہ سلامت ان سے مسلط ہو گیا، ہر یوسف کو وہاں بلایا اور کہا میں آپ کو وزیر خزانہ بنانا چاہتا ہوں، بلکہ انہوں نے خود تمنا کی کہ وزیر خزانہ بنانا چاہتا ہوں،
آپ کا مشیر خاص میں تم کو بناؤں گا. پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو میرے بھائی مصر کا وزیر بنایا. اس کے بعد جب مصر میں قحط پڑا، مصر کے اطراف میں ان کے بھائی آئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، سارے کے سارے ان کے بھائی آئے، اور بھائیوں کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے، اور وہاں جا کر سب کو پیمانے کے مطابق ان کو سارے کے سارے کو خزانہ دیا، غلہ دیا. ایک بار گئے، کہا جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا. اپنے ہر ایک کو ایک ان کے مطابق سامان ملے گا. اگر تم تمہارے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تمہارے بھائی کا تم کو نہیں ملے گا. اپنے ابا کے پاس پہنچے اور جا کر کہا ابا جان بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو، اور ہم بنیامین کو لے کر وہاں جائیں گے، ہم کو ایک اونٹ غلہ زیادہ ملے گا. اور یوں کہ عزیز مصر نے کہ اگر تم نے تمہارے بھائی کو نہیں لائے تو تم کو غلہ نہیں ملے گا. اور یا ابانا منع منا الکیل وارسل اخانا نقتل وانا له لحافظون. حضرت یوسف نے ان کے پاس پکا عہد دے کر ان کو بھیجا. جب بھیجنے کے بعد جب بنیامین کو لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف نے بنیامین کو الگ بلا کر کہا بھائی میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لیکن تو کسی کو کہنا مت، میں تجھے یہاں رکھنا چاہتا ہوں. اب سب کے گلے برابر باندھ دیے اور کہا میں تجھے یہاں رکھنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا. اور بادشاہ کا قیمتی پیارا بنیامین کے تھیلے کے اندر ڈال دیا. پھر سارے کے سارے گلے کے منہ بند کر کے پورا قافلہ چلا تو آواز لگائی کہ بھی بادشاہ کا پیالہ تو گم ہو گیا ہے. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية نحو اليقين ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون. ارے چور تم چوری کر کے جا رہے ہو. کہ ہم چوری نہیں کرتے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی چوری نہیں کرتا. پر اگر چوری مل جائے تو کیا کرنا کہ جس کے تھیلے میں چوری کا پیالہ ملے کوئی اس کو تمہارے پاس رکھو. ارے یوسف کا ایک پورا ترتیب تھی. سارے بھائیوں کا، سب بھائیوں کے پہلے کھولے گلے، ان کے تھیلے کھولے، کسی میں نکلا نہیں. جب بنیامین کا تھیلا کھولا فاستخرجها من وعاء يقين، تو بھائی کے اندر سے نکلا. تو فوراً کیا کہا قالوا ان يسرق اخ له فقد سرق اخ له من قبل. اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام ہے اور یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج بنیامین نے چوری کی، اس کے پھر اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے. اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپایا. فاصرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم. پھر لوگ اپنے ابا کے پاس گئے اور ابا کے پاس جانے کے بعد پھر معلوم پڑا. ابا نے کہا تم جاؤ، بنیامین کے غم میں میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے بھائی آئے، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ہے. اس لوگ فقیر بن چکے تھے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور صدقہ کی نیت سے آئے. مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاغفر لنا الكيل ونصدق. ہمارے پاس کم پیسے لے کر آئے ہیں، ہمیں پورا کا پورا ناپ کا مال دے دے، ہم پر تھوڑا خیرات کیجیے. ارے یوسف نے دیکھا اب ہمارے بھائی بہت پریشان ہو چکے ہیں، یہ اللہ اب تو تم مجھے ظاہر کرنے کی اجازت دے دے. پھر حضرت یوسف نے فوراً کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. کیا اپنے بھائی کی بات کو حل علمتم، حل کس کے لیے بولا جاتا ہے کہ تم کو شاید پتا ہو. ما فعلتم عربی کا سب سے ہلکا جملہ فعل ہے. تم نے جو تھوڑا تھوڑا یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اذ انتم جاہلون، بے خبری میں کیا تھا. اپنے بھائی کو چھپا رہے ہیں. حالانکہ جملہ اگر یہ بنے تو یہ بن سکتا ہے قال هل علمتم ما ظلمتم باخيه ويوسف وانتم عابدون، کہ تم نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کے بارے میں اسکیم مچائی تھی. نہیں، حضرت یوسف نے یہ فرمایا کہ ان کو لگا کہ یوسف کی بات تو یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کہا قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك شک، لأنت یوسف یقین، أئنك ڈر، أنت یوسف اطمینان. قالوا میرے چہرے سے دینا شک، قالوا أئنك لأنت یوسف، سمجھے نا پہلے شک یہ ہے کہ دوسرے قالوا أئنك لأنت یوسف، تم یوسف ہی ہو. یہ ہے پہلے شک پھر اطمینان. پھر قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا. پھر آخری سورہ یوسف کا پورا خلاصہ انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا اللہ پاک اس کے محل کو، اللہ اس کو اونچا کریں گے. اللہ نیک کام کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. سب بھائیوں نے کہا اللہ نے آپ کو ترجیح دی ایمان اور تقوی، تقوی اور صبر. تقوی کہاں ہے؟ بولو. تقوی زلیخا کے مقابلے میں تقوی ہے.
صبر کہاں ہے؟ بھائیوں کی تکلیف پر صبر ہے. جو بھی دنیا میں انسان ان دو صفتوں کو زندگی میں لائے گا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار عالم کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، پر اچھا انجام تو متقی کا ہوگا. غلط کرنے والے پھنسے، حضرت یوسف کے سامنے بیٹھے، کنویں میں ڈالا گیا، تہمت آئی گئی، اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا اور یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر میں جمع ہو گیا. ابا تو ابا کے سامنے کیا کارگزاری سنائی؟ چھوٹی سی کارگزاری، پوری بات کاٹ ڈالی. کہا اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا اللہ نے، آگے کی بھائی کی بات کو بھولا ہی نہیں. وجاء بکم من البدو، اللہ آپ کو جہاد سے میرے پاس لایا. شیطان میرے اور بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی، میرا رب سب کو معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں اس قصے میں بہت ساری باتیں، اس سے لمبا وقت نہیں چاہیے. یوسف علیہ السلام قصہ اللہ کا قرآن اس لیے کھولا ہے ہماری زندگی یوسف علیہ السلام کی طرح صبر والی بنے اور پاک دامنے والی بنے. پروردگار عالم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.